السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ود سعید کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ آج ہم بات کریں گے عظیم داعی، فقیہ، مفکر، مؤلف شیخ یوسف علی القرضاوی کے بارے میں، جن کی وفات کی خبر عالمی اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا فکر و قلم کے لیے بھی ایک صاعقہ بن کر گری ہے، جن کی موت نے ہزاروں نہیں لاکھوں آنکھوں کو اشکبار کر دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے کچھ گوشوں کے بارے میں۔ سال ہے 1926۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کو ابھی 3 ہی سال ہوئے ہیں۔ مصر ابھی 8واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ صفت تراب نام کے گاؤں میں، جو مصر کے صوبہ الغربیہ میں واقع ہے، ایک بچے کا جنم ہوتا ہے۔ نام ہے یوسف علی۔ صفت تراب وہی گاؤں ہے جہاں مصر میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے صحابی عبداللہ ابن الحارث الزبیدی کی قبر مبارک ہے۔ ابھی یوسف علی 2 برس ہی کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے۔ چچا کی کفالت میں پرورش پاتے ہیں۔ 10 سال سے بھی کم عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ تنگ دستی کی وجہ سے گھر والوں کا اصرار ہے کہ کوئی ہنر سیکھ لے اور گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے، مگر تقدیر نے ان کے حق میں علم کی شہسواری، قلم کی قلع بازی اور حق کی پرچم برداری لکھی ہے۔ ان سب جھمیلوں کے لیے اس کے پاس فرصت کہاں؟ چنانچہ جامعہ ازہر کے ذیلی اداروں میں داخلہ لے کر پرائمری اور سیکنڈری کی تعلیم پورے مصر میں دوسری پوزیشن کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ 1953 میں جامعہ ازہر کے شریعہ کالج میں داخلہ لیتے ہیں، جہاں 180 طلباء میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ پھر 1954 میں عربک لینگویج ٹیچنگ سرٹیفکیٹ، 1958 میں ڈپلومہ ان عربک لٹریچر، 1960 میں ماسٹرز ان قرآنک سائنس، 1953 میں سماجی مسائل کے حل میں زکوٰۃ کا اثر کے عنوان سے مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے ہی سے منبر پر خطابت کرتے اور مساجد میں حلقہ درس سجاتے نظر آتے ہیں۔ باطل کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے کی جرأت و ہمت جو اس دور کے علماء میں تقریباً مفقود ہے، خدا نے انہیں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ کبھی ائمہ اکیڈمی تو کبھی ادارہ دعوت و ارشاد کی پبلیکیشن کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ 1961 میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایڈوکیشن قطر کے دین مقرر کیے جاتے ہیں، جہاں آپ اسلامی اور عصری تعلیم کی آموزش کی ایک بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ 1973 میں جب قطر میں کالج آف ایڈوکیشن فار بوائز اینڈ گرلز کی شروعات ہوتی ہے تو اس میں اسلامیات کے ہیڈ کی حیثیت سے آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ 1991 میں الجزائر میں کونسل آف ہائر اسلامک اسٹڈیز کے صدر بنائے جاتے ہیں، اور اسی علمی سفر کے دوران عالمی اسلام کے کئی اہم ایوارڈ جیسے شاہ فیصل ایوارڈ، سلطان حسن البلقیہ ایوارڈ، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ایوارڈ اور العطاء العلمی المتمیز ایوارڈ اور دیگر کئی اہم ایوارڈ سے نوازے جاتے ہیں۔ خدا نے انہیں گناگو صفات سے نوازا تھا۔ دور حاضر کا کوئی مسلم عالم نہ ہوگا جو ان سے واقف نہ ہو۔ آپ نے ہر میدان میں پنجہ آزمائی کی، جہاں فقہ و فتاویٰ کے موضوع پر آپ نے قلم کے معجزات دکھائے اور الحلال والحرام فی الاسلام جیسی کتاب لکھی، جسے شیخ علی طنطاوی جیسا استاد، ادیب اور فقیہ مدینے کے طلباء کو خود پڑھاتا تھا، اور دنیا کی تقریباً ہر مشہور زبان میں جس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو وہیں فلسفہ، ادب و اخلاق، اقتصاد، سیاست، سماج و معاشرت، غرض ہر موضوع پر آپ نے 170 سے زائد کتابیں لکھی۔ آپ کی کتاب فقہ الزکوٰۃ جو 2 جلدوں میں ہے کے بارے میں علامہ مودودی فرماتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے اہم کتاب ہے۔ جب مصر و عالمی اسلام کے نوجوانوں میں یہ فکر کہ اسلام ہی ہماری ناکامیوں اور پسماندگی کی جڑ ہے پروان چڑھائی جانے لگی، تو آپ نے لماذا انہزمنا وکیف ننتصر کے عنوان سے کتاب لکھ کر دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دیا۔ وقت کے ظالموں کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے کی جرأت و ہمت جو آج کے علماء میں تقریباً مفقود ہے، آپ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور اسی صدائے حق کو بلند کرنے کے جرم کی پاداش میں 1946 سے لے کر 1953 تک 4 مرتبہ جیل جاتے ہیں۔ آخری جیل کا سفر تو 20 ماہ طویل ہو جاتا ہے، لیکن مجال ہے جو لب پر شکوہ آئے۔ ضمیر فروشی اور مناصب و عہدوں کا لالچ دیا جاتا ہے، لیکن حق کی آواز ہے جو خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر مجبوراً آپ کو قطر کی جلا وطنی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور تا حیات وطن سے فراق کا درد دل میں لیے بندہ اسی غربت کی زمین میں آسودہ خاک ہو جاتا ہے۔ مغربی اور صہیونی طاقتوں کے خلاف بھی آپ کا قلم مستقل بولتا رہتا ہے۔ تکفیر و بدعات کے خلاف بھی آپ محاذ آرائی کرتے ہیں۔ خطابت، کتابت، محاضرات، کانفرنس، ٹی وی پروگرامز، غرض نوجوان نسل کو راہ پر لانے کے اور امت اسلامیہ میں نئی روح پھونکنے کے لیے آپ ہر حربہ آزماتے ہیں۔ قضیہ فلسطین پر آپ کی آواز ہمیشہ بلند رہتی ہے،
عراق میں مغربی جنگ کی بھی آپ کھل کر مخالفت کرتے ہیں اور مغربی جنگ کے خلاف جہاد کی اجازت دیتے ہیں۔ الجزیرہ پر آنے والے آپ کے پروگرام الشریعۃ والحیات کا لاکھوں لوگوں نے مشاہدہ کیا، جس میں وہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات اور زندگی کے ہر پہلو سے متعلق شرعی سوالات کے معتدل، آسان فہم اور عقل کو چھونے والے انداز میں جواب دیتے۔ جوانی کے دور سے ہی حسن البنا اور سید قطب کی تحریک اخوان المسلمین سے جڑے رہے۔ دنیا کے کئی ممالک جیسے برطانیہ، فرانس نے ان کو قضیہ فلسطین اور اس کے لیے جنگجوانہ کارروائیوں کی حمایت کے فتوے کو بنیاد بنا کر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ 2018 میں مصر کی سیسی حکومت نے ان پر قتل کے لیے برانگیختہ کرنے کا الزام لگا کر تا حیات جیل کی سخت سزا سنائی۔ سعودیہ، بحرین، امارات نے اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے کے جرم میں آپ کو دہشت گرد قرار دیا اور اپنے یہاں داخلہ ممنوع قرار دیا۔ 2004 میں آپ نے عالمی اسلام کے ممتاز علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور عالمی اسلام کو درپیش مسائل کے حل پیش کرنے کی غرض سے الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کے نام سے تنظیم کی بنیاد رکھی۔ دنیا بھر کے 90,000 سے زائد ممتاز علماء جس کے ممبر ہیں، 2018 تک اس کی صدارت کے عہدے پر آپ فائز رہے۔ آپ نے 26 اگست 2022 بروز پیر کو طویل علالت کے بعد اس دار فانی کو خیر باد کہہ گئے۔ کئی ملکوں میں ان کی غائبانہ نماز ادا کی گئی۔ ہزاروں علماء اور سیاسی قائدین نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ان کی نماز جنازہ میں لوگوں کا ہجوم اور عالمی اسلام میں ان کی وفات کا غم و الم باطل پرست سیاسی قائدین اور ضمیر فروش علماء کے لیے ایک تعزیان عبرت ہے۔ فرماتے ہیں ضع فی الید القید الہب اضلعی بالسیط ضع عنقی علی السکین، جکڑ دو ہاتھ میرے بیڑیوں میں، چلاؤ زور سے خود تازیانے، لن تستطیع حصار فکری ساعتا او نزع ایمانی و نور یقینی، نہ قید و بند سے ہوں گے گرفتار میری فکر و یقین کے یہ فسانے، سأعیش معتصما بحبل عقیدتی و اموت مبتسما لیحیا دینی، جئیں گے تھام کر دامن یقین کا، مریں گے مسکرا کر ہیں دیوانے۔ میر تقی میر نے کیا خوب کہا ہے، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔